أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، قرب قیامت کے قریب اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ اس دنیا سے قرآن پاک تمام دنیا کا علم حجر اسود مقام ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت کو روئے زمین سے اٹھا لے جائیں گے، اور اس دنیا میں لوگ ان چیزوں کی برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ پھر اس وقت قیامت سے پہلے کچھ ایسے خونخوار قوم آئیں گے جن کی عورتیں 1000 سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی طاقت و قوت والی ہوگی، اور وہ لوگ بہت ہی طاقتور ہوں گے جس سے لڑنے کی پاور کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہوگی۔ اسی لیے ان کے خوف اور ہیبت سے انسان اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ اپنے گھروں میں چھپے ہوں گے، کیونکہ وہ لوگ جہاں سے گزریں گے اس جگہ کے جنگلی جانور پرندے پانی سبز اور سوکھی چیزوں سانپوں بچھو اور انسانوں تک کو زندہ کھا جائیں گے، اور جو کچھ بھی ان کے راستے میں آئے گا سب تباہ و برباد کر دیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری معلومات دیں گے کہ آجوج ماجوج کون ہیں، کس طرح اس دنیا پر حملہ کریں گے اور ابھی وہ کہاں ہیں، اور اس جگہ انہیں کس نے قید کیا تھا، اور آجوج ماجوج کس کی نسل سے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہو سکے تو ایک لائک کمنٹ شیئر کر کے اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی دکھائیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، اللہ کی بنائی اس دنیا میں لگ بھگ 18,000 سے زیادہ مخلوق ہیں۔ جس طرح زمین کو پیدا کیا گیا اسی طرح سے قیامت کے وقت فنا بھی کیا جائے گا، اور اس دنیا میں ایسی بہت سی قومیں گزری ہیں جنہوں نے بے انتہا ظلم کیا، اور ظلم کی وجہ سے اندھیرے ہر طرف چھائے ہوئے تھے، جن کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ انہی ظالم قوموں میں سے ایک قوم کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جنہیں ہم آجوج ماجوج کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے معزز خواتین و حضرات، دجال کے قتل کے بعد جب لوگ امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں گے، اسی دوران اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ تمام مومنوں کو ماؤنٹ سینا یعنی کو طور پر لے جائیں، جس جگہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے، کیونکہ اب کچھ ایسے وحشی درندے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ کوئی قوم ان سے لڑ نہیں سکے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو ماؤنٹ سینا کے قلعے میں لے جائیں گے اور وہی رہیں گے۔ اور پیارے دوستوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس طرح یہ ظالم قوم آجوج ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، جس میں سے ایک بیٹے کا نام آفز تھا، اور آفز کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 2 بیٹوں کا نام آجوج ماجوج تھا، اور انہی بیٹوں سے آجوج ماجوج کی نسل چلی، اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصوں میں آجوج ماجوج بنائے اور 1 حصے میں باقی کے عام انسان بنائے۔ ایک روایت کے مطابق یہ لوگ کافر اور دوزخی ہیں۔ یاجوج ماجوج کا ذکر دنیا کے دوسرے مذہب کی کتابوں میں بھی کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی سورہ کہف آیت 83 سے 97 تک پوری تفصیل کے طور پر گواہی دی گئی ہے۔ آجوج ماجوج 2 وحشی خونخوار قبیلوں کے نام ہیں، اور وہ بہت زیادتی اور ظلم کیا کرتے تھے۔ دراصل آجوج ماجوج کئی بڑے بڑے قبیلے تھے، یہ نارتھ ایشیا کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے جنگجو ڈاکو قسم کے لوگ تھے، اور آجوج ماجوج چوڑے چہرے چھوٹی چھوٹی آنکھوں والے لوگ ہوں گے، ان کا رنگ گورا ہوگا اور بال کالے ہوں گے، ان کے چہرے کشادہ گول ہوگے اور یہ بڑے لمبے چوڑے قد کے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ ان کا روز کا معمول بن گیا تھا کہ پہاڑ کی دوسری طرف سے یہ خونخوار آجوج ماجوج بڑی تعداد میں آ کر انسانی دنیا میں حملہ آور ہوتے اور ہر چیز کو تباہ برباد کر دیتے تھے۔ یہ قوم اتنی خونخوار تھی کہ یہ بڑے بڑے درندوں کو بھی کھا جایا کرتے، سانپ اور بچھو کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ جب یہ بہار کے دنوں میں نکلتے تو ساری کھیتیاں اجاڑ دیا کرتے تھے اور ہر چیز کو تباہ برباد کر دیا کرتے ہیں، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی کھا جایا کرتے تھے۔ ان کے لیے انسانوں کو ہلاک کرنا، مال مویشی لوٹنا اور کھیت کھلیان کو تباہ و برباد کرنا ایک معمولی سی بات بن گئی تھی، اور اس وقت لوگ نہایت خوف سے اس زمینی آفت سے نجات پانے کے لیے اپنے رب سے رو کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اچانک صبح ایک دن وہ سو کے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک عالی شان فوج ان کے میدانوں میں جمع ہوئی۔ وہ لوگ حیران اور خوفزدہ ہو گئے۔ پھر اس قوم کے چند سردار اس فوج کی طرف گئے اور فوج کے سپہ سالار سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور اجازت ملنے کے بعد سرداروں کو فوج کے سپہ سالار کے خیمے میں پیش کیا گیا۔ سپہ سالار نے سرداروں کو خوش آمدید کہتے ہوئے انہیں یقین دلایا
کہ ان کی فوج نہ تو ان کے علاقوں پر قبضہ کرے گی اور نہ ہی ان کے مال مویشی کو نقصان پہنچائے گی۔ اور سردار سپہ سالار کا نرم رویہ اور اچھا اخلاق دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ پہلے ان کو دنیا کے عظیم بادشاہ ذوالقرنین کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ بہت حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ شاید یہ شخص قدرت کی طرف سے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی سفر میں گزاری۔ حضرت ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت اور طاقت عطا کی تھی اور انہیں ہر چیز کے اختیار دے دیے تھے۔ کہتے ہیں حضرت ذوالقرنین نے ایک سفر شروع کیا اور وہ سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں انہیں سورج غروب ہوتا دکھائی دیا۔ وہاں پر ذوالقرنین علیہ السلام نے کئی قسم کے کچھ لوگ دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ اگر اب چاہیں تو انہیں سزا دے دیں اور اگر اب چاہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، تمہاری مرضی ہے۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ جو بھی غلط ہوگا میں اسے سزا دوں گا اور جو نیک ہوگا اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد حضرت ذوالقرنین ایک اور سفر پر نکلے اور اس بار وہ سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اب یہاں پر بھی ایک عجیب بات ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورج اور وہاں رہنے والے لوگوں کے درمیان آڑ اور بچاؤ نہیں ہے، وہ سورج سے بچ نہیں پا رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت ذوالقرنین اپنے تیسرے سفر پر نکلے، یہاں تک کہ وہ دو رکاوٹ یعنی دو پہاڑ کے درمیان پہنچ گئے۔ وہاں پر انہیں کچھ لوگ ملے جو بڑی مشکل سے ان کی زبان سمجھ پا رہے تھے اور یہ وہی لوگ تھے جن کا ذکر میں نے پہلے کیا۔ پھر وہ لوگ حضرت ذوالقرنین کے سامنے پیش ہو کر کسی طرح سے بات چیت کر کے ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے کہا ہمیں آجوج ماجوج بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ خرچ وغیرہ دے دیتے ہیں اور آپ اس کے بدلے میں ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ رکھ کر ان کا راستہ بند کر دیں۔ اس پر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم لوگ مجھے دو گے، لیکن پھر بھی ہاں میں تمہارا یہ کام کروں گا، لیکن تم لوگ ایک طرح سے میری مدد کر سکتے ہو، مجھے تمہاری قوت اور طاقت چاہیے ہوگی۔ اگر تم لوگ ایسا کر دو تو میں تمہارے اور آجوج ماجوج کے درمیان ایک ایسی مضبوط دیوار بنا دوں گا جسے یہ آجوج ماجوج نہ توڑ پائیں گے اور نہ ہی اسے پار کر پائیں گے۔ اور ہاں ذوالقرنین ان کا لقب تھا جو دو وجہوں سے دیا گیا تھا، ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے زمین کی دو حصوں کے سفر کیے تھے یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک، اور دوسری یہ کہ یہ ایک ایسا تاج پہنتے تھے کہ اس پر دو سین ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے بادشاہ ان کے تابع تھے اور ان کے خالہ زاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر تھے۔ کچھ لوگ سکندر اعظم کو ذوالقرنین سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ ذوالقرنین علیہ السلام اللہ کو ایک ماننے والے مسلمان تھے اور سکندر آتش پرست اور کئی خداؤں کو ماننے والا تھا، اس لیے سکندر ذوالقرنین نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد پھر ذوالقرنین علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے ہیں میرے پاس لوہے کی چادر لاؤ۔ پیارے دوستوں، جب حضرت ذوالقرنین ہماری اس دنیا میں آئے تب لوہے کا استعمال شروع نہیں ہوا تھا، حالانکہ لوہا شروع سے ہی اس دنیا میں موجود تھا، لیکن لوہے کا استعمال جیسا ہم آج ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ایسا آج سے کچھ سال پہلے شروع ہوا۔ لیکن حضرت ذوالقرنین ہم سے پہلے لوہے کے استعمال سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور لوہے کی موٹی موٹی چادر بناؤ اور میرے پاس لے کر آؤ، اور چادر کیسے بنانی ہے یہ سب حضرت ذوالقرنین نے انہیں گائیڈ کیا اور انہیں بتاتے رہے۔ بہرحال جب لوہے کی موٹی چادر بن کر تیار ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے انہیں آپس میں جوڑنا شروع کیا، اس طرح وہ چادروں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر ایک دیوار کی شکل میں تیار ہو گئی۔ جب یہ دیوار کھڑی ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اب اس لوہے کو ہوا دو، تو ان لوگوں نے ایک طرح کی دھوپ کے ذریعے اس لوہے میں ہوا دی تو اس سے وہ لوہے کی دیواریں گرم ہو گئی، اور پھر میں نے ایک طرح کی بلڈنگ کروا کر چادروں کو ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں جوڑ دیا اور ان کے درمیان کوئی گیپ کوئی دراڑ باقی نہ رہا اور وہ ایک مضبوط سنگل دیوار بن گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ پگھلا ہوا تانبا لاؤ، پھر وہ پگھلے ہوئے تانبے کو گرم لوہے کے اوپر ڈال دیا۔ تانبا اس لیے ڈالا کیونکہ تانبا لچکدار ہوتا ہے تاکہ زلزلے کی صورت میں دیوار گرنے سے بچ جائے، اور اس طرح بادشاہ نے پہاڑوں کے درمیان لوہے کی ایک بڑی اور اونچی دیوار کھڑی کر دی اور آجوج ماجوج کا اس دیوار پر چڑھنا ناممکن ہو گیا۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیوار جو حضرت ذوالقرنین نے آجوج ماجوج کو بند کرنے کے لیے بنائی تھی وہ دو پہاڑوں کے درمیان نہ ہو بلکہ ایک غار کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔
اور ہو سکتا ہے کہ آجوج ماجوج کسی بڑی غار میں رہتے ہوں اور اس میں سے نکل کر آتے ہوں، اور حضرت ذوالقرنین نے اسی غار کے منہ کو اس بڑی دیوار سے بند کیا۔ پھر دیوار بنانے کے بعد حضرت ذوالقرنین نے کہا، میں نے تمہارے لیے دیوار بنا دی ہے جو کہ بہت مضبوط ہے، لیکن جب میرے رب کی مرضی ہوگی تو یہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا اور اس طرح یہ ہماری دنیا سے الگ رہنے لگے۔ لیکن آج بھی دیوار کے پیچھے رہ کر آجوج ماجوج ہر روز اپنی دیوار میں کھدائی کی کوشش کر رہے ہیں اور وہاں اس دیوار کو توڑنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور وہ ہر روز اس دیوار کو چاٹتے چاٹتے باریک کر دیتے ہیں۔ لیکن تبھی یہ لوگ سورج غروب ہوتے ہی ان کا سردار کہتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ کام بند کر دو، اب کل آئیں گے اور کل کھودیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ واپس آتے ہیں تو دیوار پھر سے پہلے جیسی ہو چکی ہوتی ہے، اور ایسا قیامت تک ہوتا رہے گا، اور ان کی یہ کوشش قیامت تک جاری رہے گی۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے کہ آجوج ماجوج کے دیوار توڑنے میں ایک لفظ کا اہم کردار ہے، اور وہ لفظ ہے انشاءاللہ۔ وہ روز دیوار توڑنے کے لیے آتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دیوار توڑنے کی توفیق چھین رکھی ہے اور اس لفظ کی ادائیگی کو بھی۔ لیکن وقت مقرر پر ان کی زبان سے یہ لفظ یعنی انشاءاللہ خود بخود نکل آئے گا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کا سردار کہے گا، بس کرو، باقی کا کام انشاءاللہ کل پورا کر دیں گے۔ اس طرح شر پسند قوم دیوار توڑنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کو ماؤنٹ سینا کے قلعے میں لے جائیں گے، اور اس وقت آجوج ماجوج باہر آئے گے اور ہر طرف تباہی پھیل جائے گی۔ اور ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین ایک بہادر بادشاہ تھے، لیکن پھر بھی ان کی فوج آجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس لیے انہوں نے ان لوگوں کو اس دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ بہرحال جب یہ قوم آزاد ہو جائے گی تو ہر طرف تباہی مچاتے ہوئے نکلیں گے، اور جس ندی کے پاس سے گزریں گے اس کا سارا پانی پی جائیں گے، جس درخت کے پاس سے گزریں گے اسے کھا جائیں گے، اور ان کا پہلا گروہ بحر طبیہ پر پہنچے گا اور جھیل کا سارا پانی پی جائے گا۔ بحر طبیہ فلسطین کے شمال میں موجود ہے، اور یہاں فلسطین کی سب سے بڑی جھیل ہے۔ اسی طرح جب لاسٹ گروہ وہاں پہنچے گا تو حیران ہو کر کہے گا، یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم ہر طرف فساد برپا کر دیں گے، جس بھی چیز کے پاس سے گزریں گے اسے تباہ کر دیں گے۔ ان کے خوف سے انسان اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ اپنے گھروں میں بند ہو چکے ہوں گے، کھانے پینے کی چیزوں میں بے حد کمی ہو جائے گی۔ پوری دنیا کے سڑکوں پر ویرانی چھا چکی ہوگی، دھول مٹی اڑ رہی ہوگی، اور انسان غائب ہو چکے ہوں گے، اور اس وقت اگر کوئی آواز بھی آ رہی ہوگی تو آجوج ماجوج کے ہنسنے اور چیخنے چلانے کی آواز ہوگی۔ اور پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ ساری زمین پر آجوج ماجوج کا ہی قبضہ ہوگا۔ زمین کو مکمل طور پر ویران کر دینے کے بعد آجوج ماجوج کہیں گے، اب زمین والے سب مر چکے ہیں، اب آسمان والوں کی باری ہے، لہٰذا اب آسمان کی طرف اپنے تیر چلائیں گے تو تیر خون سے بھر کر واپس ہوں گے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ اتنے ایڈوانس دور میں تیروں کا استعمال کیوں کریں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ آجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے آفز کی اولاد میں سے ہیں، اور اگر ہتھیار کی بات کی جائے تو یہ آفز کا دور تیر اور کمانوں کا ہی تھا۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ لوگ باہر آئیں گے تو وہ جن ہتھیاروں سے بخوبی واقف ہیں وہ تیر کمان ہی ہیں، کیونکہ انہوں نے تیر کمان کا ہی استعمال کیا ہوا ہے۔ ان کو پتہ ہی تیر و کمان کا ہے، اس لیے ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، کیونکہ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ وہ وقت ہماری سوچ اور سمجھ سے ایک دم باہر ہوگا۔ ہم اپنی عقل سے اندازہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص ان باتوں کو دعوے کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ اس وقت یہ ساری باتیں کس طرح سے ہوں گی۔ لیکن کچھ باتیں تو یقینی ہیں جو ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ آجوج ماجوج کے وقت میں جب پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی تو پھر ادھر پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت مل کر دعا فرمائیں گے، اے اللہ ان آجوج ماجوج سے ہمیں نجات دلا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہی ان آجوج ماجوج کی گردن میں اللہ تعالیٰ ایک بیماری پیدا کرے گا، اور وہاں ایک کسی قسم کا وائرس ہوگا جس سے ان کی گردن میں ایک زخم پیدا ہو جائے گا، اور اس زخم کی وجہ سے وہ مرمر کر سڑکوں پر گرنے لگیں گے، چاروں طرف ان کی لاشوں کے ڈھیر لگ جائے گے، اور اس طرح سے آجوج ماجوج کی ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ ان کی لاشیں اتنی تعداد میں ہوں گی کہ سڑکوں پر پاؤں رکھنا بھی مشکل ہوگا، ہر طرف آجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوں گی۔
आजोज माजोज की मौत के बाद हर तरफ खामोशी छा जाएगी तो घरों में कैद हो चुके लोगों में करारी पैदा होगी और वहां एक दूसरे से पूछेंगे क्या कोई है कि जो बाहर जाकर देखे कि ये खामोशी क्यों हो गई, आखिर हुआ क्या। फिर एक शख्स बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाएगा और वो ये बात अपने जहन में लेकर निकलेगा कि शायद अब मैं वापस ना आ सकूं, लेकिन बाहर जाकर वो देखेगा कि आजोज माजोज मर चुके हैं और उनकी लाशें एक के ऊपर एक ढेर लगी हुई हैं। और तब वो आवाज बुलंद करेगा, पुरसुकून हो जाओ, अल्लाह ने खुद ही तुम्हारे दुश्मन को खत्म कर दिया है। और तब लोग दोबारा से बाहर निकलना शुरू होंगे और वो देखेंगे कि एक हाथ भर भी ऐसी जगह नहीं होगी जहां आजोज माजोज की लाशों की गंदगी और बदबू से भरी हुई ना हो। ये सब देखकर फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे तो अल्लाह एक तेज हुआ और एक किस्म के ऐसे बड़े बड़े परिंदे भेजेंगे जिनकी गर्दन ऊंटों की गर्दन की तरह लंबी होगी और वो आजोज माजोज की लाशों को उठाकर कहीं फेंक आएंगे, लेकिन किस जगह फेंक कर आएंगे ये कोई नहीं जानता। फिर उसके कुछ सालों के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात हो जाएगी और उसके बाद फिर एंट्री होगी एक अजीब शक्ल के जानवर दाबलर की।